مسائل طہارت میں صوفیہ پر شیطانی حملے۔ مسائل طہارت میں عبادت گزاروں اور ابلیسی تلبیسات کا ذکر ہم نے قبل ازی کیا ہے، مگر یہ شیطانی ہتھ کنڈے صوفیہ پر کچھ زیادہ ہی ہے۔ زیادہ پانی کے استعمال کرنے میں ابلیس نے ان کے وسوسوں کو کچھ زیادہ ہی مضبوط بنا دیا ہے، حتیٰ کہ مجھے ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ خبر ملی ہے کہ وہ رباط یعنی صوفیہ کی قیام گاہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وہاں وضو فرمایا تو وہ لوگ کم پانی استعمال کرنے کے بنا پر تضحیک و تمسخر کرنے لگے۔ انہیں یہ علم نہ تھا کہ جس نے صرف ایک رطل یعنی 398 گرام اور 34 ملی گرام پانی سے بھی وضو کر لیا، اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ ابو حامد شیرازی نے ایک فقیر سے کہا، تو وضو کہاں سے کرتا ہے؟ وہ بولا، دریا سے، کیونکہ طہارت کے معاملے میں مجھے وسوسہ لاحق رہتا ہے۔ ابو حامد نے مزید یوں کہا، میں صوفیہ کے پاس کچھ عرصہ رہا ہوں، یہ لوگ شیطان سے مذاق کرتے تھے، اب حالت بدل گئی ہے کہ شیطان ان سے مذاق کرتا ہے۔ نماز کے معاملے میں صوفیہ پر حملہ۔ نماز کے معاملے میں ہم نے قبل ازی عبادت گزاروں پر ابلیس کی فریب کاریوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ صوفیہ کو بھی ورگلاتا ہے، بلکہ مزید 2 ہاتھ آگے تک چلا جاتا ہے۔ محمد بن طاہر مقدسی نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کی سنتوں میں کچھ ایسی منفرد سنتیں بھی ہیں جو صرف انہی کے ساتھ منسوب ہیں، مثلاً پیوند شدہ لباس پہننے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا اور توبہ کرنا۔ انہوں نے اس عمل پر سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حجت لینے کی فضول کوشش کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول اسلام کے بعد غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ جب کوئی جاہل آدمی کسی ایسے کام کے پیچھے لگ جاتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتا تو کس قدر برا لگتا ہے۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ تو اس وقت کفر کو چھوڑ کر اسلام لائے تھے۔ فقہائے کرام کی ایک جماعت کے قول کے مطابق، جن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جب کافر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی کا، تو کسی بھی عالم دین نے نو مسلم کے لیے ان کو ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی حدیث ثمامہ میں نماز کا ذکر ہے جس پر قیاس کیا جائے۔ در حقیقت یہ عمل بدعت ہے جسے انہوں نے سنت قرار دے رکھا ہے۔ پھر ان کی بری ترین باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صوفیہ کچھ سنتوں میں دوسروں سے منفرد ہیں۔ یہ بات بری اس لیے ہے کہ اگر تو یہ اعمال شرع کی جانب منسوب ہے تو تمام کے تمام مسلمان ان میں برابر ہیں، اور فقہائے اعظام ان سے بخوبی آشنا ہیں۔ صرف صوفیہ کا ہی ان اعمال میں منفرد ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر تو کوئی وجہ امتیاز نہ رہی، اور اگر یہ اعمال ان کی اپنی آراء اور اقوال ہی کا شاخسانہ ہے تو یقیناً وہ منفرد ہیں، کیونکہ یہ اعمال ان کے خانہ ساز اور خود ساختہ ہیں۔ رہائش کے معاملے میں صوفیہ پر شیطانی حملہ۔ رہا معاملہ خاص قیام گاہیں بنانے کا، تو یہ زمانہ ماضی میں عبادت گزاروں کی ایک قوم نے علیحدہ بیٹھ کر عبادت کرنے کے لیے ایسی عبادت گاہیں بنائی تھی۔ رہی صوفیہ حضرات، اگرچہ ان کا اعتقاد صحیح بھی ہو، پھر بھی یہ 6 وجہ سے خطا پر ہیں۔
پوائنٹ فرسٹ، انہوں نے ایسی قیام گاہیں بنانے میں ایک نیا کام کیا ہے کیونکہ عبادت گزاری کے لیے اہل اسلام کے ہاں تو مساجد ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان لوگوں نے مساجد کے بالمقابل ایسی عمارتیں بنائی ہیں جو مساجد کے رونق کو کم کرنے کا باعث ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، انہوں نے مساجد کی جانب کثرت اقدام کو فوت کر لیا ہے، یعنی دور سے مسجدوں کی طرف آنے سے خود کو محروم کر لیا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ایسے لگ ایسے ہی الگ عبادت خانے بنانے سے انہوں نے نصارہ کی مشابہت کی ہے۔ پوائنٹ ففتھ، انہوں نے جوانی اور شباب رکھنے کے باوجود بلا شادی رہنے کو اختیار کیا ہے، حالانکہ ان کی اکثریت نکاح کی محتاج ہے۔ پوائنٹ سکستھ، انہوں نے اپنے وجود کے لیے خاص نشان اور امتیازی علامات مقرر کر رکھی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ زاہدوں کی جماعت ہے، جس کے باعث ان کی زیارتیں ہوتی ہے اور ان سے تبرک کا حصول ہوتا ہے۔ اور اگر ان لوگوں کا مقصود غیر صحیح ہے تو بلا شبہ ان لوگوں نے اپنے آلات موسیقی سنانے کے لیے دکانیں سجا رکھی ہے، بیکار بیٹھ رہنے کے لیے اقامت گاہیں بنا رکھی ہے اور اپنے زہد و ورع کو دکھانے کے لیے علامات بنا رکھی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان میں سے متاخرین کو ایسی قیام گاہوں میں فکر معاش سے بے فکر دیکھا ہے جو ادھر رہ کر عقل و شرب، رقص و سرور، گانے اور موسیقی میں مشغول رہتے ہیں، ہر ظالم سے دنیا طلبی کی ہرس رکھتے ہیں، اس امر کی چندہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کس حرام کمائی والے کی عنایت و نوازش ہے۔ ان کے اکثر قیام گاہیں اور الگ عبادت خانے ایسے ہی ظالموں نے بنوائے ہیں اور اسی قماش کے لوگوں نے ان عبادت خانوں کے لیے اپنے حرام اموال کو وقف کر رکھا ہے۔ ابلیس نے ان لوگوں کو یوں اپنے دام فریب میں جکڑا ہوا ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاں آ رہا ہے یہ تمہارا رزق ہے۔ انہوں نے اپنے نفوس سے ورع و تقوی کی حد بندی کو ساقط کر لیا ہے، ادھر ان کا زیادہ وقت اور ان کے ذہن کی اکثر سوچے باورچی خانے خورد و نوش کی متنوع اقسام اور آب خنق ہی پر مرکوز رہتی ہے۔ کہاں ہے بشر حافی کی بو، کہاں گیا سری سختی کا ورع و تقوی، اور کہاں رہ گئی جنید بغدادی کی متانت و سنجیدگی۔ ان لوگوں کا اکثر وقت فضول باتیں کرنے، خوش گپیاں لگانے یا دنیا دار لوگوں سے ملانے میں گزرتا ہے۔ جب کسی کو مذکورہ امور سے فراغت ملتی ہے تو اپنے سر کو اپنی اونی جبے میں ڈانپ لیتا ہے، جس کے باعث اسے سودا، ایک دماغی مرض کا نام کا غلبہ ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ یوں کہنے لگتا ہے، میرے دل نے میرے رب سے مجھے یہ حدیث بیان کی، حتیٰ کہ مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ ایک شخص نے ان کی مخصوص قیام گاہ میں قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے اسے روک دیا، اور ایک جماعت نے کسی قیام گاہ میں حدیث مبارکہ پڑھنا چاہی تو ان لوگوں نے یوں جواب دے دیا، یہ جگہ حدیث شریف کے لیے موزوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ راہ راست اور حق بات کی توفیق دینے والا ہے۔ دنیاوی اموال سے دوری میں ابلیسی دھوکہ۔ ابلیس اوائل صوفیہ پر ان کے زہد میں صداقت کی بنا پر تلبیس اس طرح ڈالتا تھا کہ انہیں مال کا عیب دکھاتا تھا اور انہیں مال کے شر سے ڈراتا تھا، نتیجن وہ مال دنیا سے کنارہ کش رہتے تھے اور فقر کی وسعت پر بیٹھ رہا کرتے تھے۔ ان کے مقاصد اگرچہ صالح تھے لیکن ان کے یہ اعمال غلطی پر مبنی تھے، اور ان کا یہ حال شرع سے دوری کرنا
دوری کی بنا پر ہے۔ رہا معاملہ دور حاضر کا، تو ابلیس کو یہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی، کیونکہ جب کسی صوفی کے پاس مال کی بہتات ہوتی ہے تو وہ اسے فضول اور بے مقصد کاموں میں خرچ کر دیتا ہے اور اسے ضائع کرتا رہتا ہے۔ اگر اس آدمی کے پاس بقدر ضرورت موجود ہے، یا اس کے پاس کوئی صنعت اور پیشہ گری ہو جس کے باعث وہ لوگوں کا دست نگر نہ ہو، یا پھر اس کا مال شبہ والا تھا جسے اس نے صدقہ و خیرات کر دیا، تو ان صورتوں میں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ سارے حلال مال کو ہی نکال دے اور پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود مال کا محتاج بن جائے اور اپنے اہل و عیال کو کنگال بنا دے، پھر یا تو وہ اپنے بھائیوں یا دوستوں کا دست نگر بن جائے، یا ظالموں اور مال شبہ کمانے والوں کا محتاج بن جائے، تو یہ فعل مذموم ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ مجھے ان کم علم زاہدوں پر تو کوئی تعجب نہیں ہے جنہوں نے اپنے علمی کم مائیگی کی بنا پر ایسا کیا۔ تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو صاحبان عقل و علم ہونے کے باوجود اس کے مرتکب ہوئے۔ وہ کس طرح اس عمل پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے کس طرح دوسروں کو اس کا حکم کیا، جبکہ یہ عمل عقل اور شرع سے متصادم بھی تھا۔ حارث محاسبی نے اس ضمن میں طویل کلام ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ابو حامد غزالی نے رسالۃ المسترشدین میں اسے پرزور الفاظ میں بیان کیا ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ حارث محاسبی ابو حامد غزالی کی نسبت میرے نزدیک زیادہ قابل عذر ہے، کیونکہ ابو حامد غزالی تو زیادہ سمجھدار اور صاحب علم تھے۔ بس ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ تصوف کی ہم نوائی نے انہیں یہ باتیں لکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تنقیدی جائزہ: مذکورہ باتوں کا کئی طریقوں سے رد ممکن ہے۔ مال کا مقام و مرتبہ: اللہ تبارک و تعالی نے مال کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس مال کو اس نے شریف اور عزت دار بندے کے لیے باعث قیام بنایا ہے، لہذا یہ مال بھی صاحب شرف ہے۔ فرمان باری تعالی ہے: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ سورۃ النساء۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالی نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور مزید اللہ تعالی نے یہی مال سن رشد سے قبل کسی کے حوالے کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ سورۃ النساء۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس سند صحیح ثابت ہے، آپ نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ اس حالت سے بہتر ہے کہ تو ان کو اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے: جو نفع مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے پہنچایا وہ کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ ابن ماجہ۔ اس کی یہ روایت صحیح ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب یوں پیغام بھیجا:
اپنا لباس زیب تن کر کے اور اپنے ہتھیار سجا کر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، میں تجھے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تجھے صحیح سلامت رکھے گا اور تجھے مال غنیمت سے بھی نوازے گا، اور میں تجھے مال میں سے مناسب حصہ دوں گا۔ میں عرض پرداز ہوا، یا رسول اللہ، میں مال دنیا کی محبت کی وجہ سے تو دار اسلام میں داخل نہیں ہوا، بلکہ میں تو فقط اپنے دل میں اسلام کی رغبت و کشش کی بنا پر مسلمان ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، صالح آدمی کے لیے صالح مال کس قدر اچھا ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی سند حسن ہے۔ یہ صحیح احادیث ہے جو صوفیوں کے ان عقائد کے خلاف ہے کہ مال کی کثرت حجاب اور عقاب سزا ہے، اور اسے ذخیرہ کرنا توکل کے منافی ہے۔ اس بات سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس مال و دولت کے فتنے سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے صرف اور صرف اس کے فتنے کے خوف کے پیش نظر اللہ کے بہت زیادہ نیک بندوں نے اس مال سے پہلو تہی اور دستکشی کی روش اختیار کیے رکھی ہے۔ دوسری یہ حقیقت بھی ہے کہ اس مال کو جائز ذرائع سے جمع کرنا بھی قدر مشکل ہے، اور اس کے فتنے سے دل کا سلامت رہنا بھی مشکل ہے۔ اس مال کی موجودگی میں دل کا یاد آخرت میں مشغول ہونا بھی بہت کم ہے، اسی لیے اس کے فتنے کا خوف لاحق رہتا ہے۔ رہا مسئلہ مال کو کمانے کا، تو جو آدمی حلال ذرائع سے بقدر ضرورت اور حسب کفایت کمانے پر ہی اکتفا کرتا ہے تو بلا شبہ یہ چیز ضروری ہے، اور جو آدمی حلال ذرائع ہی سے اسے جمع کرنے اور بڑھانے کا قصد رکھتا ہے تو ہم اس کے مقصد اور ارادے کو دیکھیں گے۔ اگر تو وہ مال و دولت کے حصول سے فقط فخر و بڑائی کا ارادہ رکھتا ہے تو انتہائی برا مقصود ہے، اور اگر اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی عفت اور پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے اور حوادث زمانہ کے ڈر سے اپنی جان اور ان کی جانوں کی خاطر ذخیرہ کرتا ہے، یا اپنے مسلمان بھائیوں پر وسعت کا ارادہ رکھتا ہے، یا فقراء کی مالی امداد کرنا چاہتا ہے، یا اعمال خیر سر انجام دینا چاہتا ہے، تو اسے ایسے نیک ارادوں پر ثواب ملے گا، بلکہ اس کا ایسی ہی نیک نیتوں کے ساتھ مال جمع کرنا بہت سی دیگر نیکیوں سے افضل بھی ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین کی مال ذخیرہ کرنے میں ایسی ہی نیک نیتوں کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ اس مال کو ذخیرہ رکھنے میں ان کے مقاصد اچھے اور نیک تھے، اسی بنا پر وہ اس مال کے جمع کرنے پر حریص بھی تھے اور اس کی زیادتی اور فراوانی کے لیے دعا گو بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب آپ سے یہ عرض کی تھی، وَنَزْدَادُ قَيْلَ بَعِيرٍ، سورہ یوسف، ابا جان ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ مصر بھیج دو، اس طرح ہم ایک اونٹ کا پیمانہ گلہ و اناج زیادہ لائیں گے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی اس طرف مائل ہو گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا تھا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے معاہدہ کرتے وقت حاصل ہونے والے نفع کی زیادتی کی حرص کی تھی، اور یوں فرمایا تھا، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، سورۃ القصص۔ میں نے آپ سے کہا تو یہ ہے کہ اگر آپ 8 سال بکریاں چرائے
گے تو اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں گا، لیکن ہاں اگر آپ 10 سال پورے کرے تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہوگا۔ حاشیہ شیخ مدین کا شعیب علیہ السلام ہونا کسی قابل اعتماد دلیل سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا خلاف راجح ہے۔ اس مسئلہ پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے، جس میں آپ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اس کا نام شعیب علیہ السلام نہیں بلکہ یترون وغیرہ ہے۔ نیز دیکھیے تفسیر ابن جریر۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس اشتباہ کی وجہ صرف شہر مدین ہے، واللہ اعلم۔ یعنی یہ جو شعیب ہے یہ پیغمبر والا شعیب نہیں ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو جب تندرستی مل گئی اور آپ پر سونے کی ٹڑیاں گرنے لگی تو آپ انہیں اپنے کمرے میں جمع کرنے لگے۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو پکارا اور کہا، اے ایوب، کیا تو ابھی سیر نہیں ہوا؟ تو عرض کرنے لگے، صحیح ہے اے میرے پروردگار، لیکن تیری برکت سے کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ قصہ مختصر، مال کو جمع کرنا ایسا طبعی امر ہے جسے قدرتی طور پر طبیعتوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس مال و دولت کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی نیت کی جائے تو یہ مال خیر و بلائی کا باعث ثابت ہوگا۔ رہی محاسبی کی گفتگو تو وہ غلطی پر ہے اور اس کے جاہل ہونے کا ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال جمع کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مال جمع کرنے سے روکا ہے، تو یہ محال ہے، کیونکہ اس منع کرنے سے مراد برے ارادے اور غلط نیت سے مال جمع کرنا مقصود ہے، یا پھر ناجائز و حرام ذرائع سے جمع کرنا مراد ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ حلال مال کو ترک کرنا اس کے جمع کرنے سے زیادہ افضل ہے، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ جب مقصود مراد درست ہو تو علماء کرام کے نزدیک اس مال کو جمع کرنا بلا اختلاف افضل ہے۔ یہ فقہائے کرام کا مذہب ہے۔ مجھے ابو حامد غزالی کے سکوت کرنے پر بلکہ اس کی حکایت کردہ بات کی تائید کرنے پر بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ مال کا نہ ہونے سے بہتر ہے، اگرچہ انسان نیکی کے کاموں اور اعمال خیر ہی میں خرچ کرتا ہو، اگر وہ اس کے برخلاف قول پر اجماع کا دعویٰ کرتا تو وہ صحیح ہوتا۔ صرف اس کے تصوف نے اس کے فتویٰ کو تبدیل کر دیا ہے۔ امام مروزی بیان کرتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو ابو عبداللہ سے یہ کہتے ہوئے سنا، بلا شبہ میں کفایت میں ہوں، یعنی میرے پاس بقدر ضرورت روزی موجود ہے۔ تو فرمانے لگے، بازار کو لازم اختیار کرو، اس کے باعث تو صلہ رحمی اور بیماریوں کی عیادت کر سکے گا۔ محاسبی کا یہ کہنا کہ مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، ہم قبل ازیں بیان کر آئے ہیں۔ اگر تو وہ مال حرام کا ہو یا اس میں شبہ ہو یا کوئی قلیل مال پر ہی یا اپنے کسب پر ہی صبر و شکر کے ساتھ قناعت اختیار کرے تو اس کے لیے تو جائز ہے کہ وہ مال سے الگ تھلگ ہو جائے۔ اگر مذکورہ صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ رہا معاملہ ثعلبہ کا تو اسے مال نے ضرر نہ پہنچایا تھا، بلکہ اسے تو بخل بھیجا اور حد سے زائد کنجوسی نے نقصان پہنچایا تھا۔ حاشیہ
سیدنا ثعلبہ بن حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو مشہور قصہ ہے، یہ سند کے لحاظ سے درست ہے، نہ متن کے اعتبار سے، کیونکہ اس کی 3 سندیں ہیں اور وہ نہایت کمزور اور واہی ہے، اور متن کے لحاظ سے بھی یہ ناقابل قبول ہے، اور اس کے 6 جوابات دیے گئے ہیں جن کو فضیلت الشیخ سلیم ہلالی حفظہ اللہ نے اپنے رسالہ الشہاب الثاقب فی ذب عن الصحابی الجلیل ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نیز سیدنا ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کرام کی فلاح اور فضیلت کا کوئی بھی منکر نہیں۔ بہرحال اس رسالے کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ رہے انبیاء کرام علیہ السلام تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھیت بھی تھے اور مال بھی، اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کے پاس بھی یہ مال و دولت موجود تھا۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے، اپنی آبرو اور عزت محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھنے کے لیے مال طلب نہیں کرتا، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا آدمی فوت ہو جائے تو اس قرضے کو پسماندگان کے لیے میراث چھوڑ جائے گا۔ اور خود سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے اپنے بعد 400 دینار ترکہ چھوڑا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے 200 ترکہ چھوڑا تھا، اور یوں فرمایا کرتے تھے، دور حاضر میں مال تو اصلاح ہے، اسلاف تو ہمیشہ سے مال کی مدح سرائی کرتے اور اسے آفات و حادثات کے لیے اور فقراء و مساکین کی مالی اعانت کرنے کے لیے جمع کرتے آئے ہیں، اور ان میں چند لوگوں نے اس مال سے بنابر علیحدگی اختیار کیے رکھی تھی تاکہ عبادات میں زیادہ مشغولیت رکھے اور دل جمعی سے کام کرتے رہے، اس لیے وہ تھوڑے پر ہی قانع رہے۔ اگر یہ قائل یعنی محاسبی یوں کہہ لیتا کہ مال کو کم رکھنا زیادہ بہتر ہے تو کسی حد تک بات مناسب ہوتی، لیکن اس نے تو اسے گناہ کے درجے میں داخل کر دیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لے کہ فقر و محتاجی ایک مرض ہے، جو کوئی اس مرض میں مبتلا ہو پھر اظہار صبر کرے اسے بوجہ صبر ثواب ملے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ مال ایک نعمت ہے اور نعمت شکریہ ادا کرنے کی محتاج ہے۔ مالدار آدمی اگر مال کے جائز استعمال میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اور اپنے آپ کو نیک امور میں لگائے رکھتا ہے تو وہ ایک مفتی اور مجاہد کی مانند ہے، اور ایک فقیر و کنگال ایک گوشہ نشین کی مثل ہے۔ ابو عبد الرحمن سلامی نے کتاب سنن الصوفیہ میں ان الفاظ کے ساتھ یہ باب باندھا ہے۔ ترجمہ: اس بات کا بیان کہ فقیر کا اپنی وراثت میں کوئی چیز چھوڑنا مکروہ ہے۔ پھر اس میں اہل صفہ میں سے اس ایک صحابی کی حدیث بیان کی ہے جو اپنے ترکہ میں 2 دینار چھوڑ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ 2 داغ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ اس آدمی کی دلیل ہے جو حقیقت حال کو نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ فقیر صحابی تو فقراء سے مزاحمت کے ساتھ مال صدقہ لیتا تھا، اور جو اپنے پاس ہوتا تھا اسے رکھ چھوڑتا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ 2 داغ ہے۔ اگر صرف ترکہ چھوڑنا ہی مکروہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے یہ نہ فرماتے۔ بلا شبہ تو اگر اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو انہیں ایسا کنگال چھوڑ جائے جو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھرے۔ اور پھر صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اپنے پیچھے کوئی چیز نہ چھوڑتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے پر رغبت دلائی تو میں اپنا نصف مال لے آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟
میں نے عرض کی اتنا ہی مال گھر میں چھوڑا آیا ہوں۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، اس حدیث میں جاہل صوفیہ کے قول کے باطل ہونے کی دلیل موجود ہے، جو یوں کہتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے اپنے کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ رکھ لینا جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے نے اپنے پروردگار کے متعلق برا گمان رکھا ہے اور اس نے کما حق توکل کا حق ادا نہیں کیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے، صحیح مسلم کتاب الجہاد، تم بکریاں پالو کیونکہ ان میں برکت ہے۔ اس میں بھی ان صوفیہ کے قول کا جھوٹا ہونا واضح ہو رہا ہے، جو گمان رکھتے ہیں کہ بندے کا اپنے رب پر توکل صرف اس صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ وہ اس حال میں صبح کرے کہ اس کے پاس کوئی مادی چیز اور کوئی روپیہ پیسہ موجود نہ ہو، اسی طرح شام کو بھی اس کی یہی حالت ہو۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی خاطر سال بھر کا غلہ ذخیرہ فرما لیا کرتے تھے؟ صحیح البخاری۔ صوفیہ کے انداز توکل کا تنقیدی جائزہ۔ بعض لوگ اپنی پاکیزہ مالوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر لوگوں سے صدقات و خیرات مانگنے لگتے ہیں، حالانکہ صدقات لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہوتی ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ کسی انسان کی ضروریات و حاجات تو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور عقل مند شخص اپنے مستقبل کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے ابتدائی زہد میں اپنے مالوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، بالکل ویسی ہے جو مکہ مکرمہ کے راستے میں سیراب ہو کر پانی پی لیتا ہے اور پھر اپنے پاس موجود باقی پانی کو پھینک دیتا ہے۔ میں نے بذات خود ابو الوفا ابن عقیل کے ہاتھ کی تحریر سے نقل کیا ہے۔ اس نے لکھا، اور ابن شادان نے کہا، صوفیہ کی ایک جماعت شبلی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے کسی صاحب ثروت شخص کے پاس اپنے ایک آدمی کو مال طلب کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان مہمانوں پر ان کی خاطر مدارات اور خدمت کرے، یعنی ان کے کھانے پینے پر مال کو صرف کرے۔ لیکن اس مالدار آدمی نے قاصد کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا، اے ابو بکر، آپ تو حق پرست اور عارف باللہ آدمی ہیں، آپ اس رب ہی سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ انہوں نے دوبارہ قاصد کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو، دنیا ایک گھٹیا چیز ہے اور میں اس گھٹیا چیز کو آپ جیسے گھٹیا شخص ہی سے مانگ رہا ہوں اور صاحب حق سے حق ہی کا طالب گار ہوں۔ اس پر اس مالدار نے 100 دینار ارسال کر دیے۔ ابن عقیل کہتے ہیں، اگر تو اس صاحب ثروت نے اس برے جواب یا ایسی ہی کسی دیگر بات سے متاثر ہو کر 100 دینار ارسال کیے ہیں تو بلا شبہ شبلی نے خبیث رزق خود بھی کھایا اور اسی سے اپنے مہمانوں کو بھی کھلایا۔ ایک صوفی کے پاس کچھ دنیاوی سرمایہ موجود تھا، اس نے سارا ہی خرچ کر ڈالا اور کہنے لگا، میں اپنا پورا اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ یہ اس کی قلت فہم ہے کہ کیونکہ ایسے لوگوں کا گمان ہے کہ توکل قطع اسباب اور دنیاوی مال و متاع کو اپنے سے دور کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ حضرات توکل کے صحیح معنی اور مطلب کو سمجھ لیتے کہ اس کا اصل معنی تو دل کا اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا ہے، صرف ظاہری اسباب دنیا کو اپنے سے دور ہٹانے کا نام توکل نہیں ہے، تو یہ لوگ گری ہوئی سطحی باتیں نہ کرتے۔ لیکن افسوس کہ ان لوگوں کا فہم اور سمجھ ہی اتنی ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے صحابہ کرام اور کبار تابعین اعظام تجارت کیا کرتے اور مال جمع رکھا کرتے تھے، ان میں سے تو کسی ایک نے بھی ایسی بات نہیں کہی۔ ہمیں سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت ملی ہے
کہ جب انہیں خلافت کے معاملات میں مصروفیت کی بنا پر یہ عرض کیا گیا کہ آپ کمائی کرنا چھوڑ دیں، تو آپ نے فرمایا تھا میں اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ صحیح البخاری۔ صوفیہ کے ہاں ایسا قول منکر اور برا ہے، وہ ایسی بات کہنے والے کے توکل کی حدود سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ یہ کہنے والے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ کھانا میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مال میں صوفیہ کا زہد۔ ہم نے اس سے قبل اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ اوائل صوفیہ زہد اختیار کرتے ہوئے اپنے اموال دنیاوی سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، اور ہم نے یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ اس سے ان کا مقصود صرف اور صرف خیر اور نیکی کا حصول ہی تھا، لیکن ان سے اس فعل میں غلطی سرزد ہو گئی، جس طرح کہ ہم نے ان کے اس فعل کے خلاف شرع اور خلاف عقل ہونے کا ذکر کر دیا ہے۔ رہے ان کے بعد والے تو وہ دنیا کی جانب مائل ہو گئے، انہوں نے صرف اپنے آرام و راحت کو ترجیح دیتے ہوئے اور اپنی شہوات و خواہشات کو پورا کرتے ہوئے دنیاوی مال کا سمیٹنا شروع کر دیا، خواہ وہ کسی بھی طریق سے ہو۔ حالانکہ ان لوگوں میں ایسے حضرات بھی موجود ہیں جو خود کمائی کر سکنے کی ہمت و قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، لیکن باوجود اس ہمت کے ایسا نہیں کر رہے، بس اپنی قیام گاہ یا سجدہ یا مسجد ہی میں بیٹھے لوگوں کے صدقات و خیرات پر بھروسہ کیے رہتے ہیں، یعنی ان کی نظر ہمیشہ لوگوں کے زکوٰۃ و صدقات وغیرہ پر رہتی ہے، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور کچھ نہ کچھ خیرات جولی میں ڈال جائے۔ اس صورتحال میں ان کا دل دروازے کے دستک ہی کا منتظر رہتا ہے۔ یہ بات معلوم شدہ ہے کہ صدقہ غنی کے لیے حلال ہے اور نہ ہی کسی صحت مند طاقتور کے لیے۔ یہ لوگ اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اسے کس نے بھیجا ہے، بسا اوقات یہ مال کسی ظالم اور ناجائز آمدنی والے کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، لیکن اسے بھی یہ لوگ واپس نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے باہم چند اصطلاحیں اور خاص الفاظ وضع کر رکھے ہیں۔ کسی نے اس ساتھی کا نام فتوح رکھا ہوا ہے۔ حاشا، یہ شیطانی فتوح ہے، جس طرح گزشتہ اوراق کے حواشی میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارا رزق ہم تک لازماً پہنچ کر رہنا ہے، کسی کا کہنا ہے یہ من جانب اللہ ہے، اسے واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ ہم اس پر کسی اور کا شکریہ بھی تو ادا نہیں کر رہے۔ یہ سب باتیں خلاف شریعت ہے اور شریعت سے جہالت و لا علمی کا واضح ثبوت ہے۔ جن پر سلف الصالحین کاربند تھے وہ سب امور ان کے برعکس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حلال واضح اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشابہ چیزیں اور امور ہے جنہیں لوگوں کی کثرت بالکل نہیں جانتی، لہذا جو شبہ والی اشیاء سے بچ رہا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ رکھا۔ صحیح مسلم و صحیح بخاری۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو شبہ کا لقمہ کھانے کے فوراً بعد قائع کر دی تھی، اور سلف صالحین تو ظالم کا عطیہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے، اور نہ ہی اس آدمی سے کوئی چیز قبول کرتے تھے جس کے مال میں شبہ ہوتا۔ اسلاف کا تو یہ معمول تھا کہ عفت و طہارت قلبی کی خاطر بھائیوں کا انعام اور عطیہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے۔ ابوبکر مروزی بیان کرتے ہیں، میں نے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے ایک محدث کا تذکرہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کتنا ہی خوب آدمی ہوتا اگر اس میں یہ خامی نہ ہوتی۔ پھر کچھ دیر سکوت فرمایا، پھر یوں گویا ہوئے، کوئی آدمی تمام خصائل و محاسن کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتا،
میں نے آپ سے عرض کی کیا وہ صاحب سنت یعنی سنت کے کاربن نہیں تھے؟ فرمانے لگے مجھے قسم ہے میں نے اس سے حدیث تو لکھی ہے، لیکن اس میں ایک عادت یہ تھی کہ وہ اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کس سے روایت لے رہے ہیں۔ ہمیں یہ خبر بھی پہنچی کہ ایک صوفی کسی ظالم امیر کے ہاں آیا اور اس سے واضح نصیحت کی۔ اس امیر نے صوفی صاحب کو کچھ بطور عطیہ پیش کیا تو صوفی صاحب نے قبول کر لیا۔ امیر صاحب بولے ہم سبھی صیاد شکاری ہیں، صرف ہماری جال ہی مختلف ہے۔ دنیا کی جانب میلان تباہ رکھنے میں ان لوگوں کی خودداری اور غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہوا ہے، اوپر والا ہاتھ خیرات کرنے والا نیچے ہاتھ خیرات وصول کرنے والے سے بہتر ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ الید العلیٰ سے مراد دینے والا، جس طرح کہ علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اور یہی حقیقت ہے، تو ان کے بعض ہم خیالوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ العلیٰ سے مراد لینے والا ہاتھ ہے۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، میرے خیال میں یہ تفسیر صرف ان لوگوں کی ہے جو بھیک مانگنے پر راضی ہے۔ ان صوفیہ کے بڑے اپنی ذرائع آمدنی پر نگاہ رکھا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے مال آ رہا ہے، اور وہ لوگ اپنے کھانے کی بھی تفتیش کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے سری سختی کے متعلق پوچھا گیا، جیسا کہ قبل ازیں بھی بیان ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شیخ اچھے، بہترین و عمدہ اور لذیذ کھانے پینے کا اہتمام رکھنے میں مشہور ہے۔ سری نے فرمایا ہے، میں ایک جماعت کی ہمراہ جہاد کے لیے گیا، ہم نے ادھر ایک مکان کرائے پر لے لیا، میں نے اس میں ایک تنور لگایا، لیکن ان لوگوں نے بغرض زہد و ورع اس تنور کی روٹی کھانے سے پرہیز کیا۔ البتہ زمانہ حال کے صوفیہ نے جو نئی روش اختیار کر لی ہے کہ اپنے ذریعہ آمدنی پر کچھ نگاہ ہی نہیں رکھتے، یہ واقعتاً اسی طرح ہے۔ میں بذات خود ایک صوفی کی قیام گاہ میں داخل ہوا، میں نے اس سے اس کی شیخ کے متعلق پوچھا تو مجھے جواب دیا گیا، وہ تو فلاں امیر کو خلقت ملنے پر ہدیہ تبرک پیش کرنے گئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ امیر بڑے ظالموں میں سے تھا۔ میں نے کہا تم پر افسوس ہے، تم نے یہاں تو دکان کھولی ہی تھی، مزید تم نے سامان کے حصول کی خاطر سردارانی قوم کے پاس بھی جانا اور ان کے طواف کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تم میں سے ایک آدمی کمائی کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا صرف صدقات و عطیات پر بھروسہ کیے رہتا ہے، پھر اسے اس پر بھی صبر نہیں آیا، حتیٰ کہ جس سے جی چاہا لینا شروع کر دیا، پھر اس پر بھی اکتفا نہ کیا، حتیٰ کہ ظالموں کی دار دولت کی چکر لگانا شروع کر دیے، ان سے عطیات کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہو، انہیں ان ملبوسات اور خلعتوں کی مبارکبادیں دینے جاتے ہو جو جائز ہی نہیں ہے، اور ایسی سرداریوں اور حکومتوں کی مبارکبادیں دینے پہنچتے ہو جو عدل پر قائم ہی نہیں ہوئے۔ قسم اللہ کی تم تو اسلام کو ہر نقصان پہنچانے والے سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والے ہو۔ اس جماعت کے بعض بڑوں نے شبہات والا مال سمیٹنا اور پھر اسے تقسیم کرنا بھی شروع کر رکھا ہے۔ ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو کثرت مال رکھنے کے باوجود زاہد ہونے کی دعوے دار ہے اور کثیر مال جمع کرنے کی حرص و ہوس بھی لیے بیٹھے ہیں، یہ دعویٰ تو بالکل اس کی حالت کی متضاد ہے۔ اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو مال سمیٹنے کے ساتھ ساتھ فقر کو بھی ظاہر کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی کثیر تعداد کا یہ حال ہے کہ وہ مال زکوٰۃ تو خود وصول کر لیتے ہیں، حقدار فقراء و مساکین پر تنگی اور دوسرے مسائل پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ یہ زکوٰۃ لینا ان کے لیے
کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔